نثار اختر کا شعر ہے کہ لمحے لمحے کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں، ہم سے دیوانے بھی دنیا کی خبر رکھتے ہیں. اور یہ شعر اس وقت صادق آتا ہے جب ایک ہی شخص شاعر بھی ہو صحافی بھی ہو. میری مراد شاہد لطیف صاحب سے ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات پیش کریں. جناب شاہد لطیف صاحب. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج کی اس بہت پررونق محفل کے صدر پروفیسر اختر الواسع صاحب، اسٹیج پہ تشریف فرما کئی محترم اور برگزیدہ شخصیات، اور تاجدار بھائی کی محبت میں یہاں آنے والا اتنا اچھا مجمع جسے اہل علم کا مجمع کہنے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں آپ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن یہ احساس مجھ پر غالب ہے کہ کئی چیزوں کا ایک تسلسل ہے. میں نے پہل جب تاجدار صاحب کو دیکھا تھا تو ان کی وضاحت سے بہت متاثر ہوا تھا. اکثر وہ سفید کرتا پاجامہ پہنا کرتے تھے اور سفید جوتے ہوا کرتے تھے، جس سے ان کی نفاست کا ایک نقش ذہن پر قائم ہوا. اس کے بعد جب ان کے شعر سنے تو جیسی وزاداری ان کی شخصیت میں تھی ویسی وزاداری مجھے کلام میں بھی نظر آئی. اس کے بعد جب ان کی اس سے پہلے کی 2 کتابیں دیکھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہی تسلسل قائم ہے، وہی دونوں باتیں جو اس سے پہلے میں نے محسوس کی تھی وہ یہاں پر بھی ہیں. اور آج بھی دیکھیے کہ اتنی خوبصورت آپ کے پاس کتاب ہے، اتنی خوبصورت شخصیت دولہا کے روپ میں آپ کے درمیان ہے، اتنی برگزیدہ شخصیات یہاں پر موجود ہیں، اتنا خوبصورت ہال ہے اور آپ جیسے اتنے اچھے سامعین موجود ہیں. تو کیا یہ واقعات کا تسلسل نہیں ہے جو آپ کا پیچھا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے مسلسل؟ تو یہ مجھے بہت فخر ہو رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بڑی سعادت محسوس کر رہا ہوں کہ بار بار یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں بہت خوش نصیب ہوں جو اس محفل میں ہوں. آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ اس محفل میں ہیں، اور وہ لوگ بھی بہت خوش نصیب ہیں جو اس محفل میں آیا چاہتے ہیں. یہ محفل اس لیے بھی بہت وقی ہے، بہت اہم ہے کہ اس میں جتنے اچھے دانشوران یہاں پر موجود ہیں اتنا ہی اچھا مجمع ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. میں یہاں پر اکثر لوگوں نے کہا، کم از کم 2-3 پیشوا مقررین نے یہ کہا کہ آج کل کتابیں بہت چھپ رہی ہیں اور شاعری بہت ہو رہی ہے. یہ دونوں ایسی حقیقت ہیں جن کو ہم کلیہ کہہ سکتے ہیں، تسلیم شدہ مسلمہ حقیقتیں. شاعری بہت ہو رہی ہے، اور شاید آپ لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ میرا چونکہ اخبار سے تعلق ہے تو میرا بہت سارے لکھنے والوں سے تعلق ہوتا ہے، میرے پاس میں بہت ساری چیزیں روزانہ آتی رہتی ہیں. یقین جانیے کہ جب شام میں میرے دفتر کے ساتھی میرے سامنے کاغذات کا پلندہ لا کر رکھتے ہیں کہ یہ آج کی بات ہے، تو میں اس میں سے 3-4 چیزیں کام کی چیزیں الگ رکھ لیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس کے علیحدہ رکھ دو، یہ سب شاعری ہوگی، یہ سب شاعری ہوگی. اس بات کا یقین ہے کیونکہ اتنی شاعری ہو رہی ہے. اچھا، چونکہ کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ ہوتا ہے کہ اگر شاعر جھوٹ کو ہے تو وہ ایک غزل بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دوسری ای میل کے ذریعے آ رہی ہے. تو یہ صورت حال ہے. کتابوں کا بھی ایسی معاملہ ہے کہ کتابیں صاحب پیدل پہ چھپتی چلی جا رہی ہیں. پرنٹنگ بہت آسان ہو گئی ہے، اس کے اخراجات بہت کم ہوتے ہیں. پہلے اتنے اخراجات کو پا جانا یا اتنے اخراجات پورے کرنا یہ بہت مشکل کام ہوا کرتا تھا. آج کل جو ہے وہ اتنا مشکل ہے، لوگوں کے پاس پیسے 25-30 ہزار روپے 40 ہزار روپے کسی کتاب پر خرچ کر دیتے، کوئی بڑی بات نہیں ہے لوگوں کے لیے. چنانچہ کتابیں بے تحاشی چھپ رہی ہیں، جن کو چھپنا چاہیے وہ تو چھپ رہے ہیں، جن کو نہیں چھپنا چاہیے وہ بھی چھپ رہے ہیں، اور بار بار چھپ رہی ہیں. اچھا، یہ بھی ہو رہا ہے کہ کسی کتاب پر کسی صاحب کتاب کو جو مضامین توصیفی آتے ہیں ان کا بھی ایک مجموعہ الگ سے چھپ رہا ہے. تو کتابوں پر کتابیں اور ان کتابوں پر مزید کتابیں چھپ رہی ہیں. تو ہم لوگ اتنے برے دور سے گزر رہے ہیں، یقین جانیے بہت برا دور ہے. لیکن اس میں خال اور بہت کم ایسی کتابیں میسر آتی ہیں، ایسا کلام دیکھنے کو ملتا ہے جس کو پڑھنے کا جی چاہے، جس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ ہاں یہ کتاب پڑھنی چاہیے، جس کی برقدردانی کر کے ایک اشتیاق خود بخود پیدا ہو کہ ہاں یہ کتاب واقعی بہت اہم ہوگی. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے، اس کتاب سے صاحب کتاب سے میرا تعلق بہت پرانا ہے. تقریباً 40 برس سے تو میں ذاتی طور پر تاجدار صاحب سے متعارف ہوں،
اور تعارف کروایا تھا میرے والد صاحب نے، اس لیے یہ رشتہ مجھے اور بھی زیادہ عزیز ہے. اب اس شہر میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جن سے میرے والد صاحب نے میری ملاقات کروائی تھی، جن میں ضمیر کاظمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، حسن کمال صاحب ہیں، نقش صاحب ہیں اور تاجدار صاحب ہیں. اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں آتا کہ کوئی اور شخصیت ایسی ہوگی. تو یہ بہت محترم رشتہ تھا میرے لیے اور یہ اب بھی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کو صحت اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، تابندہ رکھے، ہمارے سروں پر موجود رکھے. تاجدار صاحب کے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو خوش اتواری، ایک خودداری اور ایک وزرداری، تین بہت اہم چیزیں ہیں. اور یہی چیزیں آپ جو ہے وہ ان کی شاعری میں محسوس کریں گے. جس کا عبد الرحمان صاحب نے کہا کہ ایک اکھڑ لہجہ اور ٹھسے والی شاعری، یا میں وہ الفاظ ذرا سا مطلب نہیں دہرا سکوں گا، لیکن یہ کہ وہ جو ہے دمخم وہ کہیں سے آ رہا ہے. وہ کونا مشکل کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ یونیش خیالات و افکار کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ بہت ذخیرہ الفاظ آپ کے پاس موجود ہے اس لیے آ رہا ہے، اور وہ اس لیے آ رہا ہے کہ شاعری آمد کی شاعری ہے، یہ آبود کی شاعری نہیں ہے. اچھا، اکثر شعراء کے ہاں، بلکہ ایک لطیفہ سناؤں کہ ہمارے ایک دوست ایسے تھے جو بہت زودگو تھے اور چونکہ بہت تندرست رہتے تھے اس لیے وہ اپنی غزلیں فروخت کر دیا کرتے تھے. تو ایک دن میں نے پوچھا کہ صاحب یہ آپ کن داموں فروخت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غزل میں نے روا روی میں کہی ہے تو اس کو سستے داموں دے دیتا ہوں. ہم نے کہا کہ اگر اچھی غزل ہے آپ نے محنت سے کہی ہے تو کہا کہ اس کو مناسب دام لیتا ہوں. ہم نے کہا کہ اور اگر بہت اچھی غزل ہے تو کہا کہ اسے خود رکھ لیتا ہوں، مشاعرے میں سناتا ہوں. تو یہ تین چیزیں آپ کو ہر شاعر کہنے ملیں گی. وہ زود کو شاعر کیا ہو رہا تھا ایسا نہیں ہے. میں جیسے طالب علم بھی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ میری بہت ہی اوسط درجے کی یا اوسط سے کم درجے کی شاعری ہے، یا اوسط ہے یا تھوڑی سی اچھی شاعری ہے. یہ تین درجے ہر شاعر کے ہاں آپ کو ملیں گے. تاجدار صاحب چونکہ بہت مہذب شخصیت ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا شعر ہے اور کیا اتنا اچھا شعر نہیں ہے، کیا سنایا جانا چاہیے کیا نہیں سنایا جانا چاہیے، کیا شائع کرنا چاہیے کیا نہیں شائع کرنا چاہیے. اس لیے انہوں نے پہلے اور دوسرے درجے کی شاعری کو بالائے طاق رکھ دیا. تیسرے درجے کی، تیسرے یعنی بہت اعلیٰ درجے کی شاعری آپ کے ہاتھوں میں انہوں نے تھمائی ہے. اس اعتبار سے یہ مجموعہ بہت وقی ہے، بہت قابل قدر مجموعہ ہے. ہم سب کو اس کا استقبال کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم تالیوں سے اس کا استقبال کریں. ایک چیز اور محسوس کی میں نے، جہاں کتابوں اور اس کی بات ہوئی ہے شاعری کی، وہیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں کیا کہہ رہا تھا بھول گیا، کیونکہ میرا بہت اچھا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں تاجدار صاحب کی. تو بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں، لیکن تاجدار صاحب کی شاعری کا پورا دور آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے ترقی پسندی کے دور میں بھی شعر کہے، جدیدیت کے دور میں بھی شعر کہے اور مابعد جدیدیت کے دور میں بھی شعر کہے. لیکن آپ کہیں پر بھی پوری کتاب میں اور اس سے پہلے کی دونوں کتابوں میں کہیں ہاتھ رکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ترقی پسند شاعری ہے، یا پھر اس کے بعد میں جدیدیت سے متاثر ہو کر تاجدار صاحب نے یہ جدید شعر کہا، یا پھر اس کے بعد کے دور میں وہ مرود ہو کر یا متاثر ہو کر وہ مابعد جدیدیت ٹائپ کی کوئی شاعری کر رہے ہیں. یہ آپ درجہ بندی ان کے کلام میں ہرگز نہیں کر سکتے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے رنگ میں، اپنے لہجے میں، اپنے اسلوب میں شعر کہتا چلا جائے اور وہی لہجہ اور وہی اسلوب اس کی پہچان بن جائے. یہ بہت بڑی بات ہے. شاعری میں ایسا نہیں ہوتا. شاعری میں آدمی برسوں شعر کہتا رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح کے شعر کہہ رہا ہے، بلکہ اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیوں شعر کہہ رہا ہے. تو یہ الگ ہے شاعری. ہمارے یہاں آپ دیکھیے کہ جہاں آپ ان کی شاعری پہ کوئی لیبل نہیں لگا سکتے، وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ فیشن بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. مثال کے طور پر جدید شاعروں کا فیشن چلا اور ظفر اقبال نے رتب و یابس جیسا مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا کہ صاحب 200 صفحات آپ پڑھتے چلے جائیے، قسم خدا کی اگر آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں آئے یا ایک غزل بھی سمجھ میں آئے کہ کیا کہہ دیا. اور ظفر اقبال تو بہت خوش ہوتے تھے اس پر کہ صاحب میں نے بھینس جیسی ردیف باندھی ہے، بھینس. تو یہ رتب و یابس تھا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. لیکن تاجدار صاحب نے اپنے آپ کو ان تمام آلودگیوں سے، ان تمام کثافتوں سے اس طرح سے دور رکھا کہ ابھی حال میں مشاعروں میں
شعر پر داد حاصل کرنے کے لیے جو بہت محترم شخصیت کی ہمیں ماں، اس کا تصور آیا شاعری میں، اور ماں پر بے تحاشا شعر کہنے جانے لگے. وہ شعراء بھی شعر کہنے لگے جنہوں نے ماں کی کبھی عزت نہیں کی تھی، صرف داد حاصل کرنے کے لیے. تو ایسے دور میں آپ ایسا نہیں کہ تاجدار صاحب نے اپنے آپ کو ماں کے تقدس اور اس کی عظمت سے خود کو دور کر لیا. نہیں، ماں کے اشعار آئے ہیں، لیکن کس سلیقے سے آئے ہیں، کس اہتمام سے آئے ہیں، کس جذبے کے تحت آئے ہیں، اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ اپنی والدہ کے نام کتاب کو معنون کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ خلد مکانی مادر مشفق کے نام، اس کو سنیے خاص طور پر. خلد مکانی مادر مشفق کے نام، جس نے اپنی وفات سے تقریباً 1 برس پہلے اپنے 5 سالہ بیٹے کی پیشانی چوم کر کہا تھا، بیٹے میں تجھے بہت بڑا آدمی بنانا چاہتی ہوں. ماں رخصت ہو گئی. اس کا یادگار مشفقانہ بوسہ اور تمنائی جملہ چراغ جاویدہ کی طرح میرے ماتھے پر آج بھی ذوفگن ہے. جس کی ضیاء پاشی نے میری 75 سالہ زندگی کے نشو و فراز میں ہر قدم پر میری رہنمائی کی ہے. کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ الفاظ سجا دیے گئے؟ یہ الفاظ سجے ضرور ہیں، لیکن ان کو سجا کون رہا ہے؟ ان کو ایک جذبہ سجا رہا ہے، اور وہی جذبہ ماں کے تعلق سے آپ کو جا بجا اس شعری مجموعے میں آپ کو ملے گا. چنانچہ یہاں جو ماں کا تصور آ رہا ہے، یہاں کی ماں کی جو عظمت نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ عظمت اور یہ تقدس ان لوگوں کے مقابلے میں بہت بلند ہے جو مشاعرے میں ماں کے نام سے شعر سنا کر داد وصول کرنا چاہتے ہیں. جو چیز میں خاص طور پہ محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے، شخصیت اور شاعری دونوں میں بہت مشترک ہے وہ چیز کہ جہاں خودداری ہے وہیں پر محنت کرنے اور جافشانی سے کرنے، یہ ایک جذبہ تاجدار صاحب کے یہاں ہمیشہ رہا. چنانچہ اس طرح کے بہت سارے اشعار آپ کو ملیں گے جس میں غربت کی عکاسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خودداری کی عکاسی ہوتی ہے. میں کئی اشعار سنا سکتا ہوں اور مثال کے طور پر، لیکن میں اس سے اعتراض کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے بعد مشاعرہ بھی اور اس کے بعد شعر و غزل بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر غربت ہے تو غربت میں خودداری ہے. غربت میں خودداری بالکل ایسے ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی چراغ ٹمٹما رہا ہو. یہ بہت خوبصورت جذبہ ہے، اور اس جذبے کو اپنی شاعری میں دور دور تک پرویا ہے تاجدار صاحب نے، بالکل اسی طرح سے جیسے اپنی شخصیت، اپنی ذاتی زندگی میں انہوں نے غربت کے ساتھ محنت کے ساتھ میں ترقی کی تمنا سے ترقی کا حصول اور ایک مقام تک پہنچ جانا اور بہت سعادت مند اولادوں کو اپنے بیٹے کے طور پر متعارف کرنا، یہ تاجدار صاحب کا کمال ہے. یہ صرف شخصیت نہیں ہے بلکہ شاعری بھی ہے. آپ محسوس کریں گے کہ جو شخصیت آپ کے سامنے تاجدار صاحب کی ہے وہی ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے، اور جو ان کی شاعری ہے وہ سارے خواص ان کی شخصیت میں بھی جھلکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں تاجدار صاحب سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ ان کے بہت قریب ہوں. ان کی شفقتوں میں، ان کی محبتوں میں ہمیشہ رہا ہوں، ان کی دعاؤں میں رہتا ہوں، اور اسی لیے میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن یہ کہ چلتے چلتے 1-2 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں. وہ جو میرا فوری تاثر تھا وہ یہ کہ کتاب جتنی خوبصورت ہے شاعری اتنی خوبصورت ہے. یہ شاعری اس لیے دل پذیر ہے کہ دل سے نکلتی ہے. بہت سارے شعراء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ شاعری دل سے نکلی ہے، لیکن دل سے تو سب نکلتی ہے، لیکن یہ شاعری دل سے نکلی ہے، لیکن ایسے دل سے نکلی ہے جس میں کدورت نہیں ہے، بغض نہیں ہے، اناد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے. اور چونکہ یہ دل صاف ہے، شفاف ہے، اور اس دل سے یہ شاعری نکل رہی ہے، اس لیے سیدھے دلوں پر اثر کرتی ہے، اسی لیے یہ دل پذیر کہلانے کی حقدار ہے. جو رضاداری ان کے ظاہر میں ہے وہی ان کی شاعری کے باطن میں ہے، اور جو خودداری ان کی شخصیت کا وصف ہے وہی ان کے فن کی خصوصیت بھی ہے. میں چاہوں گا آپ سے مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب ہاتھ میں آتی ہے تو لوگ اس میں غزلیں پہلے پڑھ لیتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ تاجدار صاحب کی نظمیں خاص طور پر پڑھیں. نظمیں بہت عمدہ کہی ہیں،
اور میں ایک دو بند اس کے سناتے ہوئے اسے سنا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک نظم ہے آگ کا دریا, بہت خوبصورت نظم ہے. اس میں دیکھیے ایک بند اس طرح سے آتا ہے, میرا غم ہے میری اردو کے تحفظ کا سوال, میرا غم ہے میری اردو کے تحفظ کا سوال, صرف دشمن ہی نہیں تیغ بکف دوست بھی ہے, وہ زباں جس نے گرائی تھی غلامی کی فصیل, اپنے ہی گھر میں سسکتی ہے ستم سہتی ہے, شہزادی بھی کنیزوں کی طرح رہتی ہے. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نظمیں ضرور پڑھیے. پھر کہتے ہیں کہ میرا غم اپنے قبیلے کی قیادت کا زوال, وہ قبیلہ جو پریشان بھی گمراہ بھی ہے, جس کے افراد میں خود ساختہ فرقوں کے مرید, جس کے سردار ہیں کئی دوروں پہ سربہ سجود, اس طرح سے کچھ ہے, جن کی خودداری وہ غیرت پہ مسلط ہے جمود. پھر اسی طرح سے ایک نظم اور خاص طور پر پڑھیے, وہ ہے اردو فریاد کر رہی ہے علامہ اقبال کے حضور میں. ایک بند سناتا ہوں کہ آئی ہوں تیرے پاس بہت رنج اٹھا کر, جی کھول کے رونے دے گلے اپنے لگا کر, مرتی ہوں مگر آج بھی جینے کی للک ہے کس کے لیے بارگاہ حق میں دعا کر, مجھ کو میرے ماضی کے محساس دلا دے, وہ عظمت رفتہ وہی اقبال دلا دے. یہ بہت خوبصورت نظم ہے. اس لیے جو ہے وہ آپ جب اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیں تو اس کو پیچھے کی طرف سے شروع کیجیے. اور اسی لیے آپ سے فوٹوگرافر نے اجرا کے وقت میں کہا تھا کہ اس کتاب کو اس طرح سے فوٹو میں آنا چاہیے, اس لیے کہ یہ آگے سے بھی اتنی ہی خوبصورت اور اتنی ہی اچھی اور اتنی ہی معیاری ہے جتنی کی پیچھے ہے. بہت بہت شکریہ. آج جو بیشتر گفتگو کی گئی وہ تاجدار صاحب کی غزل کے تعلق سے کی گئی. میں منتظر تھا کہ نظموں پر بھی اصرار کیا جائے, اور شاہد لطیف نے فرض کفایہ ادا کیا. میں نے بھی جب غور کیا تو نظمیں اتنی اچھی نظمیں ہیں کہ جسے ہم بآسانی سیما اکبر آبادی, جوش ملی آبادی اور سکندر علی وجد کی نظموں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں بہت اعتماد کے ساتھ.